کربلا کے میدان میں نواسائے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ظالموں، میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حسین ہوں۔ آج 10 محرم کے دن دنیاوی دولت اور ستہ کے لیے تم نے میرے عزیزوں کو شہید کر دیا۔ میرے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ میرے بیٹے علی اکبر جو ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے، ان کے سینے میں برچھی ماری گئی۔ میرے 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کو بھی نہیں بخشا گیا، اسے بھی تیر مار کر پیاسا شہید کر دیا گیا۔ آج میں زمین اور آسمان کے بیچ اعلان کرتا ہوں کہ اگر اللہ مجھے 1000 علی اکبر دیتا، 1000 علی اصغر دیتا، تو میں ان سب کو اللہ کے دین پر قربان کر دیتا، اور میرے خون کا جرہ ذرہ قیامت تک اللہ کے دین کی گواہی دیتا رہے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یزیدی فوج زور زور سے ہنس رہی تھی اور امام حسین کے خطبے کا مذاق اڑا رہی تھی۔ تبھی عمر بن سعد کہتا ہے، حسین سے ایک ایک کر کے مت لڑو، کیونکہ یہ علی کا شیر ہے اور میں حسین کی جنگ پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ اس کربلا کے میدان میں کوئی بھی حسین کو ہرا نہیں سکتا۔ پھر 700 کا لشکر امام حسین کے دائیں طرف سے اور 700 کا لشکر بائیں طرف سے ایک ساتھ حملہ کرتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ علی کے شیر حسین نے ایسا جواب دیا کہ سب کے سب فنا ہو گئے اور یزیدی فوج میں کوہرام مچ گیا۔ جب یزید کے بڑے بڑے بہادر امام حسین کے ایک ہی وار سے مارے جاتے تھے تو فوج بھاگنے لگی۔ تب عمر بن سعد کہتا ہے، اب آمنے سامنے کی لڑائی سے حسین کو شہید کرنا ناممکن ہے، جاؤ اور ان کے خیموں کو آگ لگا دو۔ کچھ ظالم خیموں کو آگ لگاتے ہیں اور کچھ امام حسین علیہ السلام سے دور جا کر تیر، نیزے اور پتھر پھینکتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین کبھی خیمے کی طرف جاتے ہیں اور کبھی میدان کی طرف آتے ہیں۔ پھر عمر بن سعد حکم دیتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے حسین کو مارو۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے دور سے تلوار پھینکی، جس کے پاس تیر تھا اس نے نشانہ لگا کر تیر چلایا، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی تپتی زمین سے پتھر اٹھا کر امام حسین کو مارا۔ امام حسین علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے اللہ، اس 3 دن کے پیاسے تیرے رسول کے نواسے کی یہ جنگ دیکھ۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ جب مولا حسین نے اپنی تلوار ذوالفقار کو روک دیا تو ظالم فوج نے لگاتار ان کے جسم پر تیر اور نیزے برسانے شروع کر دیے۔ ایک پل ایسا آیا جب ایک ظالم نے پیٹھ میں ایسا نیزہ مارا کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی پیٹھ سے سیدھے زمین پر آ گرے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے جسم پر اتنے تیر لگے تھے کہ وہ نہ پوری طرح زمین پر تھے نہ ہی گھوڑے پر، ایک عجیب حالت میں لٹکے ہوئے تھے۔ یزیدی فوج میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب نے مل کر شور مچایا، ہم نے رسول کا نواسا شہید کر دیا۔ تبھی شمر نے زور سے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اور حسین کا سر کاٹ دو۔ مگر جب بھی کوئی امام حسین کے قریب جاتا، ان کی آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا اور وہ ڈر کر روتا ہوا پیچھے ہٹ جاتا۔ شمر بولا، کیوں رو رہے ہو؟ یہ حسین کا سر نہیں، اسے دیکھو جیسے سونے کا ڈھیر ہو، جسے کاٹ کر یزید ہمیں انعام دے گا۔ پھر وہ خود بڑھا، خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا اور دیکھا کہ امام حسین کچھ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ جھک کر سنتا ہے تو امام حسین کہہ رہے تھے، اے اللہ، تیرے اسلام کی حفاظت کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شمر ظالم ہنستے ہوئے ان کا مبارک سر تن سے جدا کرتا ہے، پھر ان کے سر سے امامہ اتارتا ہے، بالوں سے پکڑ کر ان کا سر نیزے پر چڑھاتا ہے۔ یزیدی فوج خوشی سے جھومتی ہے۔ ادھر رسول اللہ کا پورا خاندان خیموں میں بیٹھا رو رہا ہوتا ہے۔ تبھی ایک آواز آتی ہے، جاؤ اور لوٹو، سنا ہے ان کے پاس قیمتی سامان ہے۔ بس پھر کیا تھا، فوج ٹوٹ پڑتی ہے۔ کوئی رسول اللہ کا امامہ چھینتا ہے، کوئی مولا علی کی تلوار اٹھاتا ہے، کچھ لوگ بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینتے ہیں، کوئی معصوم بیبی سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچتا ہے۔ آسمان سیاہ ہو جاتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے۔ جب یہ منظر امام سجاد رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو سجدے میں سر رکھ دیا اور کہا، اے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے آسمان پیدا کیا، تیرا شکر ہے تو نے زمین بچھائی، اے رب، اپنی نعمتوں کو ختم مت کر، چند گنہگاروں کی سزا پوری انسانیت کو مت دے۔ وہیں دوسری طرف یزیدی فوج اب امام حسین کے جسم مبارک کو پیروں تلے روندنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عرب کے گھوڑوں کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی،
उनके पैरों में भारी लोहे के नाल लगाए गए ताकि जब वो दौड़ें तो हुसैन के जिस्म और हड्डियां बुरी तरह कुचली जाएं। एक एक करके सभी लाशों को हटाया गया। किसी ने कहा, हम अब्बास की लाश पर घोड़े नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि उनकी मां हमारे कबीले से है। किसी ने कहा, हम अली अकबर की लाश पर नहीं दौड़ाएंगे क्योंकि उनकी मां हमारे खानदान से है। किसी ने जनाबे हूर की लाश उठा ली, किसी ने हबीब इब्ने मज़ाहिर की, मगर इमाम हुसैन का मुबारक जिस्म करबला की तपती रेत पर अकेला पड़ा रहा। न किसी ने कहा कि ये फातिमा का बेटा है, न किसी ने कहा ये अली का लाल है, न किसी ने ये पहचाना कि ये रसूलुल्लाह का नवासा है। फिर जालिमों ने घोड़ों को उनकी लाश पर दौड़ाना शुरू कर दिया। तारीख में दर्ज है कि घोड़ों की टापों से हुसैन की पसलियां टूट गईं, उनका सीना और पीठ एक हो गए, हड्डियां और गोश्त रेत में मिल गया। इतने में एक शेर करबला की तरफ आता है। उसकी दहाड़ सुनकर सिपाही भाग खड़े होते हैं, लेकिन फौज यजीद इमाम हुसैन के जिस्म को रौंद कर जश्न मना रही थी और रसूलुल्लाह का घराना जले हुए खेमों की राख पर बैठकर तड़प तड़प कर रो रहा था। बीबी ज़ैनब कभी अपने भाई अब्बास को याद करके सिसकती है, कभी अली अकबर को, कभी मासूम अली असगर को, और जब वो दूर से अपने भाई हुसैन के बिखरे हुए टुकड़ों को देखती है तो अपने नाना रसूलुल्लाह को पुकार कर कहती हैं, या रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत ने उस हुसैन के जिस्म को रौंद डाला जिसे आप कंधों पर बिठाकर कहते थे, यह जन्नत का सरदार है, यह मुझसे है और मैं इससे हूं।